آج 2 نومبر کو 3 دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ راولپنڈی میں ہوا، جہاں ایک دفعہ پھر دہشت گردوں نے ایک بم دھماکے کے ذریعے بہت سے معصوم افراد، جن کی تعداد 30 سے زیادہ تھی، انہوں نے اس دھماکے میں شہید کر دیا۔ دوسرا دھماکہ 2 خودکش حملہ آوروں نے کیا موٹر وے پر بابو صابو انٹرچینج کے قریب، وہاں پر دونوں خودکش حملہ آور مارے گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ اور جو تیسرا دھماکہ ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے، اور یہ دھماکہ کیا ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب نے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نیشنل ریکانسیلیشن آرڈیننس پر پیپلز پارٹی کی حکومت کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی طرف سے اسمبلی میں اس کے خلاف ووٹ دیا جائے گا۔ بعض ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے صدر آصف علی زرداری کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مشورہ بھی دیا ہے، لیکن اس خبر کی فی الحال تصدیق نہیں ہو سکی، اس پر ہم زیادہ بات چیت نہیں کریں گے۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ این آر او کے خلاف ایم کیو ایم قومی اسمبلی میں ووٹ دے گی، اس کے بعد اب یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قومی اسمبلی سے این آر او کو منظور کروانا، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنوانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسلم لیگ کیو نے بھی مسلم لیگ این کے ساتھ واک آؤٹ میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جو فاٹا کے ارکان ہیں وہ بھی این آر او کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز لائی اور فیڈرل منسٹر حمید اللہ جان آفریدی این آر او کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ذرا ہم آپ کو سنوا دیں۔ جی، ایم کیو ایم نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ این آر او کی مخالفت کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم ان کو ویلکم کریں گے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہاؤس کے اندر بھی، ہاؤس کے باہر بھی۔ پیپلز پارٹی کے پاس کیا راستہ بچا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی این آر او کو قومی اسمبلی میں پیش کرے گی؟ پیش تو کرنا ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیش کرنا ضروری ہے، لیکن کیا پیش کرنے کے بعد وہ اسے اپروو کروانے کی کوشش کریں گے، منظور کروانے کی کوشش کریں گے، یا وہ بھی اسے دوسری پارٹیوں کے ساتھ ساتھ ریجیکٹ کر دیں گے؟ جو نمبرز گیم ہے قومی اسمبلی میں، اس نمبرز گیم کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کافی مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے۔ نمبرز گیم کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 126 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، اور پیپلز پارٹی شیر پاؤ کا 1 رکن ہے۔ اگر یہ دونوں پارٹیاں اس کی حمایت کریں تو یہ 127 ارکان بنتے ہیں۔ وہ جماعتیں جو اس کی مخالف ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے 90 ووٹ ہیں، مسلم لیگ کاف کے 53 ہیں، بعض رائے کے مطابق 1 رکن ٹوٹ چکا ہے، 52 ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے 13 ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے 7 ہیں، فاٹا کے 11 ہیں، آزاد ارکان 6 ہیں، مسلم لیگ فنکشنل 5، بی این پی اے 1، نیشنل پیپلز پارٹی 1، یہ ٹوٹل بنتا ہے 187۔ لیکن جن پارٹیوں کی پوزیشن کلیئر ہے جو این آر او کے خلاف ووٹ دیں گی، ان پارٹیوں کا جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 90 اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 53، ایم کیو ایم 25، فاٹا 11، تو یہ بنتے ہیں تقریباً 178 یا 179۔ کیونکہ جو کاف لیگ کا 1 رکن ہے اس کی بارے میں ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ریاض فتیانہ صاحب کہ وہ کس طرف جائیں گے، لہذا 178 کا نمبر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو 171 ووٹ درکار ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس نمبرز گیم پوری نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ این آر او کا مستقبل کیا ہے؟ خطرہ صرف حکومت کو ہے یا پارلیمنٹ کو ہے؟ خطرے میں جمہوریت ہے یا صرف صدر آصف علی زرداری ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی موومنٹ کے سینئر رہنما، سینٹ میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر جناب سینیٹر بابر خان غوری صاحب نے۔ غوری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ اسمبلی کے اجلاس کو چھوڑ کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پچھلے ہفتے 26 اکتوبر کو کیپٹل ٹاک میں آپ تشریف لائے تھے، اس میں نبیل گبول صاحب بھی تھے، اور آپ کے جو جوابات تھے، میں سوال کر رہا تھا، آپ جواب دے رہے تھے۔ آپ کے جوابات سن کے میں نے نبیل گبول صاحب کو کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم این آر او پر آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ تو آج الطاف حسین صاحب کے بیان کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ این آر او کے خلاف ووٹ دیں گے، کیا صدر زرداری صاحب کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ایک تاثر یہ شاید اس میں پیدا ہوا کہ الطاف بھائی نے کہیں یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب استعفیٰ دے دیں۔ ایسی بات نہیں ہے، الطاف بھائی نے ہمیشہ ایز اے ایک مخلص دوست کے اور مخلص پارٹنر کے صحیح مشورے دیے ہیں، اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب لنڈن میں تھے اور انہوں نے الطاف بھائی سے کہا تھا، ان کی یہاں حکومت تھی، وزیر اعظم تھے، کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں، میرا مشورہ تو یہ کہ آپ بھی یہاں رک جائیں اور ہم مل کے جو سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں۔ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ اس وقت مسکرایا، کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہے، میرے پاس 2/3 میجورٹی ہے، لیکن جب وہ آئے اور دیکھا ان کی کچھ دن بعد حکومت ختم ہو گئی۔ تو الطاف بھائی کے ہمیشہ مشورے جو ہوتے ہیں وہ حالات کو جو فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں،
اس کے مطابق وہ اپنے دوستوں کو مخلص مشورے دیتے ہیں. ایک اور مشورہ بھی میں آپ کو یاد اور مشرف صاحب کو بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا الطاف کہ بھائی وہ نے ریزائن مشرف کر صاحب کو دیں بھی مشورہ تاکہ دیا تھا. امپیچمنٹ پہ نہ جائیں. اور یہ مطلب حقیقت ہے, اور یہ نہیں تھے کہ وہ ان کے مخالف تھے. تو بھائی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے مخلص مشورے جو ہیں اپنے دوستوں کو دیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کا دوست واقعی مخلص ہے تو آپ کو صحیح مشورے دے, نہ کہ آپ کو غلط سمت پہ لے جائے. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم حکومت کو ڈیریل کریں. سندھ میں ہمیں بڑے مسائل پیش بھی آئے, پیش بھی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس پہ کوئی یہ اس قسم کی سیاست نہیں کی کہ ہم سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل کرائیں یا ہم دوستوں کے ساتھ دوری پیدا کریں. جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک ہماری متحدہ قومی موومنٹ کی, ہم نے اپنی خدشات کا اظہار کیا. ہم نے یہ بھی کہا, آج بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی, نوید بھی اس میں موجود تھے, ہم نے کہا کہ ہماری جو باتیں طے ہوئی تھی کہ کوئی بھی بل آئے گا پہلے ہم ڈسکس کریں گے. این آر او میں کئی ایشوز ہیں, پبلک پرسپشن بھی اس کا آپ کو پتا خراب ہے, اس کے اندر جو ہے اس کی جو پبلک کی اس کا جو کرپشن والا پہلو ہے اس کے حوالے سے پبلک کی سپورٹ اس پہ نہیں ہے. ہم نے کہا یہ متنازع بل ہے, اس کو پہلے لیگل ایکسپرٹس دیکھ لیں, اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا تبدیلیاں ہونی ہیں, کیا چاہیے, کیونکہ کوئی کام ہم ایسا نہ کرنے جائیں کہ جس سے جو ہے وہ کل کو ہم خود اس کو فیس نہ کر سکیں. لیکن وہ بغیر ہمیں اعتماد ملے وہ بل آ گیا, پھر وہ کمیٹی میں چلا گیا. ظاہر ہے ایم کیو ایم کو فیصلہ تو کرنا ہے, جب بل آ ہی گیا ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم مخالفت میں جائیں یا ہم اس کو سپورٹ کریں یا ہم غیر جانبدار رہیں. لیکن جو صورتحال سامنے ایم کیو ایم کا فیصلہ تو ابھی خیر نہیں آیا. کل ہماری رابطہ کمیٹی شام میں پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے, اور وہ ابھی آج بھی اس کا اجلاس چلا ہے لندن میں بھی اور کراچی میں بھی. پھر جو فیصلہ وہ کرے گی پھر وہ الطاف بھائی کے پاس جائے گا, جب الطاف بھائی توثیق کریں گے تو ہم اعلان کریں گے. لیکن میری ذاتی رائے, میں اپنی ذاتی رائے یہ دے رہا ہوں کہ میں کیسے ایسا ووٹ دے دوں ایسے ایک بل کو جس کی اگر یہ پہلو نکلے کہ ہم یہ ووٹ دے کے کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں تو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو ایک اچھے پارٹنر کے طور پہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن الطاف بھائی نے کوئی استعفے کی بات ہوئی میرا وہ دبانا ہاتھ جوڑ کے پلیز قوم کو بتا دیں کہ آپ نے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے ادر دین زرداری صاحب وہ کون کون ہے؟ دیکھیں یہ لسٹ پھر وہ کہیں گے کہ جی آج یہ ہو کل, کیونکہ اس میں اتنے سارے نام تھے, اور 37,000 تو صرف کراچی کے مختلف تھانوں سے جو نام تھے, اور زیادہ تر جو ہیں بابر صاحب کی پارٹی کے ایم کیو ایم کے وہ تھے. لیکن وہ انڈر جو سیکشن 2 ہے اس کے تحت آئے تھے, اور زیادہ تر اس میں بیوروکریٹس کے نام ہیں. لسٹ جو ہے چاہے این آر او کی رپورٹ جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے پہ فار کنسیڈریشن آئے یا نہ آئے, لسٹ ضرور. بابر غوری صاحب 3700 بندے صرف آپ کے ہیں. ایک بات سنیں, اکارڈنگ ٹو نوید قمر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ کہ نہ این آر او ہم نے ڈیمانڈ کیا, نہ اس کے بننے میں کہیں ہم شامل تھے, یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری بات انہوں نے خود کلیئر کر دی کہ ایک بھی کرپشن کا کیس متحدہ قومی موومنٹ نے این آر او کے ساتھ کلیئر نہیں کرایا, نہ ہمارے لوگ اس میں پڑھتے ہیں, نہ ہمارا تمام لوگ, میں گارنٹی کہتا ہوں 200% کوئی کیس ہمارا نہیں تھا, ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تیسری بات جو یہ بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل کیسز جو دوران آپریشن 92 کے بعد سے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں پہ بنائے گئے, کہ جس پہ بس جلا دی اور جو اس نے گھیراؤ جلاؤ کیا یا اس کے اوپر جاری مرڈر کے مقدمات لگا دیے گئے, یہ وہ کیسز ہے جو تھرو پروسیس کورٹ کمیٹی جو جسٹس ریڈ غوث صاحب تھے اس کے تھرو ہم نے کلیئر کرا ہے. ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں. اور ان مقدمات کی اس زمانے میں چوہے نثار نے بھی مخالفت کی, بالکل سب نے کی تھی خود, اور اس میں کوئی ہم نے اس کا بینیفٹ نہیں لیا, نہ ہم نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی. ہماری گفتگو جاری ہے. رضا اور بابر غوری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے کرپشن کے کسی کیس میں این آر او کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. لیکن کچھ سوالات ابھی باقی ہیں, وہ ہم سوالات اٹھائیں گے ایک وقفے کے بعد. اچھا بابر غوری صاحب, اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا تو اس وقت وہ ایک متفقہ طور پہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئے تھے. اب اس مسئلے پہ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس مسئلے پہ اعتماد سے محروم ہے. تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی خود دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ نہیں, میرے خیال سے ایسا وقت نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کوئی بھی ممبر پیش کر سکتا ہے. وہ ایشو تو ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, اور وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب نے جو بھی کوئی بھی جب کسی بھی بات پہ ڈسکس ہوئی ہے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے, اور انہوں نے ہمیشہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو
حل کرنے کی کوشش کی ہے. آج بھی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کو ہم نے بتایا تھا کہ بھئی یہ ہماری جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں, یہ ساری پرابلمز ہیں, تو بحیثیت وزیر اعظم جو ان کو قیادہ کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. میں ایک چیز حل تجویز کریں کہ حکومت کیا کرے اس وقت. دیکھیں, اس کے لیے تو ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں شروع سے جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوستوں کو امتحانوں میں نہ ڈالا جائے. اس کو اگر یہ نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا, پارلیمنٹ کے اندر اس کو نہیں لانا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ, میں ایک چیز اور دوبارہ کلیئر کر دوں, نوید کی بات سے پھر دوبارہ کلیئر کر دوں کہ کسی بھی پارٹی نے, کوئی بھی پارٹی ہو, اس نے کرپشن کے کیس تھے نہیں تھے, میں اس ڈیٹیل میں جاتا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے کوئی ایک سنگل کیس, اور ہم تمام کیسز آج بھی فیس کرنے تیار ہیں, ہم نے کوئی کیس نہیں کرایا. الطاف بھائی پہ بھی جتنے کیس بنے تھے ان کے لندن جانے کے بعد پولیٹیکل کیسز بنائے گئے, کسی کے آج, اور وہ بھی ہم نے لڑے, کورٹوں میں لڑ کے ہم نے کلیئر کرایا. تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ اگر یہ تمام پارٹیز کو کسی دیکھیں گے کرپشن کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ کا آپ کو ایک کیس بھی نہیں ملے گا.